اللہ پاک ہم پر بھی رحم کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وما اصابکم من سیئات فمن نفسک، یہ تجھ پر جو وبال آیا کسی بھی صورت میں آیا یہ تیرے اپنے نفس کی شرارت ہے، یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں جی نہیں اسی تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں، کہتے ہیں نا بعض لوگ یار ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ظالم ہے، تم پر ظلم کر رہا، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ نے تو اپنے ظلم حرام کیا اپنے اوپر۔ اللہ تو فرماتا ہے میرا ظلم، میری رحمت میرے ظلم پہ بھاری ہے، یہ میرا اپنا کسب ہے۔ یہ جس وبا میں میں ہوں آج کام وہ کرتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو، غفلت کرتے ہو، میں تم پر شیطان چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان چھوڑ دیتا ہوں۔ شیطان ایک جبلت ہے نا، کوئی مخلوق تو نہیں ہے نا، وہ جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ بعض وقت کوئی ایسا بندہ تمہارے محلے میں آ جاتا ہے جو تمہارے محلے کی جینا حرام سب کا کر دیتا ہے، وہ انسان ہے، بعض اوقات جن ہے، ایسے سے کام کرتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ 10 کروڑ کی کوٹھی بناتے ہو، ایک دن تمہیں آرام سے رہنے نہیں دیتا، کبھی دروازہ توڑتا ہے، کبھی اے سی بند کر دیتا ہے، لائٹیں جلا دیتا ہے، پانی کھول دیتا ہے، تم اسی سے پاگل ہو جاتے ہو۔ لاؤ دنیا کی سائنس اس کو قابو کرنے کے لیے، لاؤ پہرے دار لے کر آؤ، گنے لاؤ، CCTV لگاؤ، بچ کے دکھاؤ اس سے۔ چلو وہ بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، انسان کے بعد وہ ہے۔ کرونا آیا، اس کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری اللہ کی فوجیں ہیں۔ اب ہم نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ طریقہ بتا کر گئے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، خیر ختم نہیں ہوتی۔ ہم دعا میں سب سے پہلا لفظ کہتے ہیں یا اللہ خیر کریم۔ یہاں کیا فرمایا؟ کھانا بھی تم نے کھانا ہے، گھر بھی تمہارا ہے، خیر بھی تمہیں اللہ نے دینی ہے، اور طریقہ بھی تجھے اڈاپٹ کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جی۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ تو یار انہیں وضو کیتا ہے، پاویں 10 بندیاں نو ہاتھ ملا کے آیا، کوئی بیمار تھا، کوئی گندا ہاتھ تھا اس کا، ہے جی، کپڑے سے صاف کیا۔ بیویوں نے گھروں میں اپنی الماریوں کے اندر برتن سالوں پڑے ہوئے تو ہے نہیں کبھی، یعنی مہمان آیا افراتفری میں دوپٹے کے ساتھ اس کو پوجا، آگے رکھ دیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ نے فرمایا برتن دھو کے کھایا کرو، ہے نا، دسترخوان پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس گھر کے جو شیاطین ہوتے ہیں، جو جن شیطان ہوتے ہیں، وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ چلو یار نہ یہاں کھانے کو نہ یہاں سونے کو۔ عمل کیا ہے؟ کوئی چلہ ہے، کوئی قلہ ہے، کوئی لمبی پڑھائی ہے، کسی پیر کو یاد کرنا ہے، کوئی تویز لٹکانا ہے، کتنا معمولی عمل ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ کیا میں نے سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا؟ جس ہاتھ سے چاہتا ہے چھوٹا بچہ بھی، وہ تمہارے زیر تربیت ہے، جس ہاتھ سے بچہ کھانا، اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بچے کو ابھی بولو، کبھی لکھنے سے کہنے سے آدمی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہ بولتے گئے، ہم سیکھتے گئے۔ پڑھنے سے انگریزی نہیں آتی، بولنے سے آتی ہے۔ تو بچہ بولتا ہے سن کے بولتا ہے۔ تو جب میں چھوٹے بچے کی تربیت شروع سے یہی کروں کہ جب اس کو کھانا دوں آگے ہاتھ کرے گا، الٹا کرے تو اس کو بولیں اچھا سونا ہاتھ، پھر اس کو بولے بسم اللہ پڑھو۔ وہ اس کو بولنا نہیں آتا لیکن وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری تربیت، اس سے تم بچ سکتے ہو۔ کیوں؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دم نا آپ بڑا عجیب سا مسکرائے، عادت سے ہٹ کر، نہ کہکا تھا نہ ہنسی تھی، کیونکہ آپ کہکا کبھی نہیں لگاتے تھے۔ اس صحابی نے فیل کیا کہ ضرور مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر آپ نے اس طریقے سے مسکرائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح میری طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ہم نے شاید یہ کہاوتیں سمجھی ہیں، اس کا حقیقت سے 100% تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھا کہ تو کھانا کھا رہا تھا بسم اللہ کے بغیر، تو دیکھ رہا تھا کہ تیرے ساتھ شیطان بھی کھانا، کیونکہ اللہ دکھاتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جیسے ہی تجھے یاد آیا تو نے جب یہ پڑھا نا بسم اللہ اول و آخرہ، فرمایا نا کہ اگر بھول جاؤ کھانے سے پہلے تو کیا کرو، یہ کہہ کر اس کو کھانا شروع کھاتے رہو، کہو بسم اللہ اول و آخرہ، تو وہ کہہ کر دیتا ہے۔ جب تو نے یہ پڑھا تو اس نے جب کہہ کی تو مجھے اس کی کہہ دے کر ہنسی آ گئی۔ اب یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اور یہ میرے ذمہ آتا ہے کہ میرے پاس اگر 10-20 بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا امام ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے کوئی ہے، اس نے آپ کی اس نہج پر تربیت کرنی ہے۔ اب کتنی عمریں ہو گئی، یقین جانے لوگوں کو پاک ہونا نہیں آتا، غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا کہ میں نے کیسے پاک ہونا ہے، کھانے کا انداز نہیں پتا، تو کیا ہے پھر جب وہ کہتے ہیں نا اللہ معاف فرمائے، میرے منہ سے اللہ ایسی بات نہ نکالے، اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ میرے بھائی، رہنمائی کے لیے ہمارے پاس پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے بھیجے، قیامت تک کے لیے وہ ہمارے نبی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ایک ایک بات، کیونکہ وہ یہ لقب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت العالمین، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے یہ لقب جو ہے رحمت العالمین کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، جوتا سجانے سے، سینے پہ جوتے کی تصویر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے پیچھے، آپ کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر امن بھی ہو جائے گا، رحمتیں بھی ہو جائیں گی، پھر یہ بیماریاں، یہ شیطانیت سب بھاگے گی۔ شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ تو میرا بھائی، اپنی بہن بیٹیوں کو اچھا لباس کا ترغیب دو، ایسا لباس پہنیں جب پردے میں نکلیں جی نہیں ستائی جائیں گی۔ جب بے پردہ نکلے گی عورت، آج تو تمہارے ذہنوں سے یہ بنایا جا رہا نا کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے، یہی کہا جاتا نا۔ تو کیا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو پردہ کرتی تھی ان کی آنکھوں میں نعوذ باللہ حیا نہیں تھا؟ آپ کی بیٹیاں نہیں پردہ کرتی تھی؟ جی اسلام میں تو عورت کا معنی، عورت کہتے ہی پردے کو ہے کہ نہیں؟ عورت کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا جنگ خندق کے اوپر کفار اکٹھا ہو گیا، ساری دنیا کا کافر اکٹھا ہو گیا، ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ ہیں، خندق کھودتے جا رہے ہیں، کوئی اسباب نہیں، کھانے کے بھی نہیں، سامنے ساری اشارہ ہیں۔ میں برکت بتانے لگوں، برکت آج بھی وہ برکت موجود ہے، لیکن میری بد نصیبی ہے کہ نہ میرا یقین ہے اور نہ ہی میں یہ کرتا ہوں۔ ساری دنیا کا کافر، یہودی، نصارہ، مشرکین، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو ہم نے مٹا کر رہنا ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، بھوکے، ایک صحابی گنتی لگاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو شرمندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو اشارہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کچھ نہیں ہو، یہ پیٹ پہ پتھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلہ اٹھا کر کہا یہ دیکھو 2 ہیں۔ ہاں جی، آج تو اس کو لفٹ ہی نہیں ملتی، جو گاڑی والا ہوتا ہے، جو اچھا کھلانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی لی، آپ نے اللہ اکبر پڑھ کے اس پتھر پر ضرب لگائی، اس سے چنگاریاں نکلی۔ بے یار و مددگار ہیں، بھوکے ہیں،
لیکن آپ نے وہاں کلمہ کیا کہا؟ کسرا. آپ نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا. وہ سپر طاقت تھی، سپر طاقت تھی نا. آپ نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا. اچھا، صحابہ آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر اکٹھا ہو رہا ہے، ادھر دیکھو دھول ہے گھوڑوں کے آنے کی، ادھر دیکھو دھول ہی دھول ہے، ساری سر نظر آ رہے ہیں، ہمارے تو کلیجے منہ کو آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم استر عوراتنا، مستورات کس کو بولتے ہیں؟ عورت کو. پردے والی چیز کو کہتے ہیں، ڈھانپی ہوئی چیز کو. ہاں جی، اس کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. وہ آمن رواتنا، پھر ہمیں امن عطا فرما. لفظ کیا ہے؟ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہ نے چند قدمیں، جس نے خندق کا مقام دیکھا نا، میلوں دور نہیں دشمن بیٹھا ہوا، چند میٹروں کے اوپر دشمن ہے اور خندق ادھر کھودی جا رہی ہے. میرا رب بارش برساتا ہے، میرا رب ہوا چلاتا ہے، اسی بارش سے نبی کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور اسی بارش اور اسی ہوا سے ان کے خیمے اڑ جاتے ہیں، ان کی ہوا نکال کے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. بغیر لڑائی کیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتا ہے. لفظ کیا پڑھا انہوں نے؟ یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، ہم تو صحابی ہیں، رسول ہیں، میں تو بڑے پاک سے آ گیا. آپ کوئی اور دعا بتائیں نا. اللہم استر عوراتنا، آپ نے بھی پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی. اس سے یہ دلیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ برکات اڑی ہیں ہمارے گھروں سے ہماری وجہ سے. آج جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، جو کوئی کسی پوزیشن پہ آتا ہے، وہ توہین سمجھتا ہے کہ میری بیوی میری بیٹی پردہ کرے. ہے ایسا نہیں ہے، تجھے اس کی وجہ سے عزت ملی ہے. یہ تو اب تو ذلت پہ جا رہا ہے. تیری بیٹی کو، بہن کو، ہر بندہ کون دیکھتا ہے کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ کے؟ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. لیکن میں فخر بعض بچیاں کہتی ہیں سر آپ پردے کا کہتے ہیں، ہمارے شوہروں کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے نہیں میرے دوست کیا کہیں گے، یا تو کہ دیاتن جی لین دیا کیا نمائش کراتا ہے، اس کو تو دیوس بولا گیا ہے. لا إله إلا الله